میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے پیارے سے عمل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نے تسخیر شہنشاہ کا جو جنات کی جماعت تھی اس کا میں نے آپ کو عمل بتایا، ٹھیک ہے۔ تسخیر شہنشاہ جنات کا آج میں آپ کو ایک ایسا نایاب عمل بتاؤں گی جو بہت آسان ہے، لیکن آپ ہر عمل کرنے سے پہلے 2 سے 3 چیزیں جو ان سے ہیں روحانیات باطنی آ کے لازمن کیا کریں، ٹھیک ہے۔ انتہائی پرتاثیر عمل اور انتہائی پرتاثیر آیات مبارکہ۔ عبارت عمل آپ کو پہلے میں بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذ وکیلا۔ سورہ مزمل، آیت قرآن پاک کی سورہ مزمل شریف کی ہے، 29ویں یعنی کہ 29 پارے میں ہے، اور جنات یعنی کہ شہنشاہ جنات کی تسخیر کے لیے اتنی پر اثر ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو جو بھی شوق رکھتا ہو، جنات کو مسخر کرنا چاہتا ہو، خاص کر شہنشاہ جنات سے بات کرنا چاہتا ہو، ہمت کر کے اس عمل کا چلہ نکالنے کی کوشش کریں تو اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی ضرور عطا فرمائیں گے۔ عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ عروج ماہ قمری، یعنی عروج ماہ قمری کا مطلب ہوتا ہے چاند کی عروج کے لیے، ثابت عروج کی، ٹھیک ہے۔ تو 9 چندی جمعرات کو ترک جلالی کرے، کیونکہ جلالی لازم ہے، ترک جلالی کرے، اور عمل کے لیے ایک علیحدہ کمرے کا انتخاب کرے، پاک صاف جگہ ہو، جس میں ایسا کمرہ رکھیں جس کے اندر کسی قسم کا سامان نہ ہو۔ عامل کے لیے جو عمل کرنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی شخص وہاں پر آتا بھی نہ ہو اور اس کمرے میں کبھی آئے بھی نہ۔ 41 یوم کا یہ زکوٰۃ کبیرہ ہے تاکہ تمام زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ کمرہ انتہائی پاک صاف ہو، خوشبو سے معطر ہو۔ جمعرات کو نماز تہجد قبلہ رخ بیٹھ کے سفید لٹھے کی جائے نماز، کیا قبلہ رخ بیٹھ کے تہجد کے وقت سفید لٹھے کے جائے نماز پر بیٹھے، یعنی لٹھے کا کپڑا لے لیں سفید، اس کے پر آپ نے بیٹھنا ہے، اور وہ بھی بغیر سلا ہو، اس کو سلائی نہ لگائیے گا، ایسے سادہ کپڑا لیں، اس کو 4 طے کریں اور اس کے اوپر پڑھائی کریں، اور سفید سوتی کپڑے کو مثل احرام اپنے جسم پر لپیٹ لیں، یعنی آپ نے جو کپڑا پہننا ہے وہ سفید بھی ہو اور سوتی ہو، ریشم نہ ہو، جائے نماز بھی لٹھے کی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عبادت عمل کو 1100 مرتبہ ورد کریں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل میں کامیابی کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کریں، اور اس طرح ایک دن کا عمل جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا۔ حصار کیوں ضروری ہے؟ حصار کا فائدہ، آپ حصار کر کے پڑھیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ دوران عمل عجیب و غریب مخلوقات کا مشاہدہ ہونے لگ جاتا ہے، جنات، پرییں، ہر چیز جو بھی ان سے چھوٹے مطلب کہ علاقے کی ہیں، طبقے کی ہیں، وہ حاضر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے بھی علاقے ہوتے ہیں، ان کے بھی حاکم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سوچیں تو جیسے پرانا دور ہوتا ہے بالکل ویسے ہی ہے، یہ تو اب جدید دور ہے، لیکن وہ جو ان کی زندگی ہے وہ پرانے ہی قبیلے ہوتے ہیں ان کے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ حصار کے اندر کوئی بھی شے داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حصار کے جو مقلین ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے سب سے پیارے الفاظ مجھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی کے لگتے ہیں، اور اس کے مقلین بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ 20 یوم کے بعد ہی عجائبات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے باہر بھی نکلنا ہے نا تو آپ نے حصار کو کاٹ کے باہر نکلنا ہے، اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حصار کے اندر کوئی شے بھی داخل نہیں ہو سکتی، صرف 7 جگہ سے آپ کاٹ کر باہر حصار سے نکل سکتے ہیں۔ ایک بات یاد ہمیشہ رکھیں، 7 جگہ سے کاٹ لگائیں، یعنی کراس لگائیں،
پھر آپ باہر نکلیں، ضرب کا نشان لگائیں، پھر آپ باہر نکلیں، 7 جگہ سے کھانے گول دائرے کو کاٹیں، اگر چاک سے تو چاک سے کاٹیں، چھری سے تو چھری سے کاٹیں، پھر باہر نکلیں۔ اسی طرح 41 یوم کا چلہ آپ نے روزانہ وقت مقرر پر کرنا ہے، جس طرح اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 یوم کے بعد جو عجائبات کا نزول ہوتا ہے، 11 دن کے بعد بھی ہو جاتا ہے، 20 دن کے بعد بھی ہو جاتا ہے، 7 دن کے، جس کی روحانیت زیادہ تیز ہو وہ جلدی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت پیارے پیارے بھی مناظر ہوتے ہیں، کچھ عجیب و غریب مناظر بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اشتیاق بڑھتا ہے۔ اگر کوئی عامل کر رہا ہو تو پھر اس کا اشتیاق بہت زیادہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری 3 دن 3 راتیں خطرناک بھی ہوتی ہیں، عجیب و غریب واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور عجیب سا شور و غل یعنی ظاہر ہوتا ہے، شور سا آتا ہے۔ اس وقت عامل اپنا دل قوی رکھے، ورنہ ہلاکت کا خوف۔ چنانچہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پڑھائی ختم ہونے سے پہلے کبھی بھی شہنشاہ جنات سے بات نہیں کریں گے۔ جیسے ہی آپ کی پڑھائی ختم ہوگی، فوراً روبرو آپ کے حاضر ہوں گے، اور اس کے ساتھ پوری جماعت حاضر ہوگی۔ السلام علیکم پوری جماعت کہے گی، آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی، اور آپ بالکل انسان کی شکل میں ہوں گے، تو وہ آپ سے کہیں گے، اے ابن آدم، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ بس اس وقت آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ کہیں گے میں تجھے تسخیر کیا، میں نے غلام بنایا، تو بنعوذ باللہ ایسے نہیں کہنا۔ مسلمان جنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا خاص تعلق ہے، تو یہ نہ ہو کہ انہیں بھی تکلیف ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ایسے ہیں، تمام کام آپ کی جو ہے، پھر یہ کہیں گے کہ تمام کام آپ کی مدد کریں گے اور اقرار کر لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی نشانی آپ ان کو کہیے گا کہ اپنی دے جائیں، تو وہ آپ کو کوئی نشانی بھی تحفے کے طور پہ دے دیں گے، تو آپ جیسے ہی اس نشانی کو یا اس چیز کو رگڑو گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے، لکھو گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے۔ بہت پیارا عمل ہے، قدر جانیے گا، اس کی قدر ہی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا، اور میں نے بہت سے کمنٹس جب کامیاب ہوتے ہیں تو لائیو بتانا شروع کر دیتے ہیں، پلیز آپ کی بہت مہربانی بھائی لوگوں اور بہنوں، پلیز لائیو نہ بتایا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گی۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ یقین کریں، ہم نے کلاسز جو ہم نے سٹارٹ کی تھی، اس میں 7 بچے ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں، 7 بچے، جن میں سے 39 بچوں کو ہم نے لیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 7 بچے ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ صرف 2 ماہ ہوئے ہیں ہمیں یہ کورس سٹارٹ کیے ہوئے، تو الحمدللہ کافی کامیابی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ وہ راز رکھتے ہیں اور اپنے استاد سے ہی ذکر کرتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنے استاد سے ذکر کریں، کسی سے نہ کریں۔ اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔